ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورہ عادیات کہا جاتا ہے، 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر گھوڑوں کی قسموں سے آغاز کیا، اور یہ چیز گویا کہ بتلا دی گئی کہ انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جنہیں مویشی کہتے ہیں، جن میں گھوڑا ایک بڑا جانور ہے، تو اللہ نے اس صورت کے اندر انسان کی بیماریاں، انسان کی پریشانیاں، انسان کی مالی تنگی اور انسان کی آپس میں نفرت، کینہ، بغض، اس سارے کا علاج ایک صورت کے اندر پنہا کر دیا، رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق میں سے کسی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھا لی وہ مشرک ہو جائے گا۔ ہم قسم نہیں کھا سکتے کعبے کی، ہم رسول کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم ماں باپ، اولاد، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی ہوگی۔ اور صحابہ کرام جب ان کی شہادت ہوتی تھی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں واقعات بہت بڑی تعداد میں لکھے کہ وہ ایک جملہ ان کی زبان پر بالکل جاری ہوتا تھا، اور صحابہ ایک جملہ، یہاں تیر لگتا، یہاں ان کو نیزہ لگتا، وہاں وہ شہادت نوش فرماتے تو ایک دم آخر میں ایک جملہ کہتے، فزت ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جملہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے اس کامیابی کی تیاری نہیں کی ہے، ہم ناکام لوگ ہیں، ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، دین میں بھی ناکام ہیں۔ اس وقت ہم اگر پورے ملک کو دیکھیں تو ملک بھی ہمارا جہاں دنیاوی ناکام ہے وہاں دینی بھی ناکام ہے۔ اچھا، کافر ہے ایک، تو کافر کم از کم اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو وہ اپنی دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے نا، اس کے پیچھے تو محنت کر رہا ہے۔ ہم نہ دین کے لیے محنت کرتے ہیں اور نہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، تو نہ ہم دین والے ہیں اور نہ ہم دنیا والے ہیں، لیکن ہیں ہم جنتی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو جنتی ایسے سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور کام ہمارے ایسے ہیں جو ابھی آپ کو میں نے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا وہ جماعت صحابہ کی، اللہ کے راستے میں وہ جو نکلتے تھے اور وہ جس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اللہ اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی جس جانور پہ وہ بیٹھ گئے اس جانور کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، اور جب تک بندہ اس قسم کو دہرائے نہیں اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ والعادیات ضبحا، قسم کھاتا ہوں ہانپتے ہوئے، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں اور تھک کے ہانپتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ فالموریات قدحا، اور جب وہ زور سے اپنے پیر مارتے ہیں تو ایک دم ریت اور چٹان پر جب ان کا پیر لگتا ہے تو ایک دم چنگاری نکلتی ہے، وہ جو چنگاریاں نکالتے پھرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت جا کے دشمن پہ حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اپنی گرد اڑاتے ہیں، اور وہ گرد اتنی قیمتی ہے کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گرد جو اللہ کی راہ میں جہاد میں انسان کا اٹھتا ہے، وہ گرد جس جسم پہ لگ جاتا ہے اللہ اس جسم کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی یوں مل رہے تھے گرد، راہ خدا میں نکلے، گرد مر رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی یال پڑی ہے تو ادھر مل کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ تو دور کی بات ہے، اس کی تپش بھی نہیں پہنچے گی اس چہرے کو، اس حصے کو جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو مٹی کی گرد لگ جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں پورے جسم پہ مل لوں تاکہ یہ پورا جسم دوزخ سے آزاد ہو جائے۔
اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ گرد اڑاتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمن کے جمگٹے میں گھس جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کی شان دیکھیں، صحابہ کا بیٹھنا اللہ قسم کھا رہا ہے، ان کے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ان کے چلنے کی قسم کھا رہا ہے، ان کا پلٹ کے حملہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، ان کا صبح کے وقت میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یوں دشمن کے اندر گھس جانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ انداز اللہ نے ان کو دیا تھا، اگر آج بھی کوئی ان کی غلامی کرے گا تو یہ انداز اس کو بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ملا ہمارے پڑوس میں جو ان کے غلام بنے، ہمیں نہیں ملا، کیونکہ ہم نے نہ اللہ کی غلامی، نہ اللہ کے رسول کی غلامی، نہ اصحاب رسول کی غلامی، ہم نے نہ دین کو طلب کی زیادہ اس کے لیے مخلص ہو کر، نہ دنیا میں مخلص ہو کر ہم نے اس کی طلب کی، نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ آج ہم کسی کے نہیں ہیں، نہ ہم امریکن بن سکے 100%، نہ مدینے والے بن سکے 100%۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ امریکن بنے، لیکن وہ بھی نہیں بن سکے، اور پوری کوشش کی کہ مدینے والے بنے، کوشش تو نہیں کی، نہ ادھر کوشش کی نہ ادھر کی، لیکن چاہا کہ چاہتے تو سارے ہیں نا کہ ہم جو ہے مدینے والے بنے، چاہتے ہیں لیکن محنت، امریکن بننا چاہتے ہیں لیکن محنت نہیں، تو نہ وہ بن سکے نہ یہ، اور درمیان والے کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یا تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب یہاں ہمیں یا مدینے والا بننا چاہیے یا وہ بننا چاہیے، لیکن ہمیں تو مدینے والا بن کے کامیابی ملے گی، لیکن 100% کوشش تو کریں نا ہم۔ یہاں اللہ نے 5 قسمیں کھائیں، والعادیات، اب دیکھیں 5 قسمیں، 5 آیتیں قسم کھانے کے بعد، فوسطن بہ جمعا، اور اس کے بعد اللہ نے 5 قسمیں کھا، ان الانسان لربہ لکنود، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر اللہ کہہ رہا ہے انا، قسم ہے، ان الانسان، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بندہ جو ہے نا، یہ انسان، لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کون ہیں، اب ناشکرے ہیں۔ بیوی ساری زندگی خامد کا کھاتی ہے، اس کا شکر نہیں ادا کرتی، بچے ساری زندگی باپ کا کھاتے ہیں، اس کا شکر، بندہ ساری زندگی اللہ کی کھاتا ہے، اس کا شکر، یا ناشکرے ہیں، ہماری جبلت ناشکری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں 5 قسمیں کھائیں، بات کوئی بڑی اہم کی اللہ نے، اس کے بعد اللہ نے ایک ہی بات کر دی، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ کہ جب یہ ماحول میں جائے گا، جب یہ ماحول میں بیٹھے گا، جب یہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، جب یہ دین والوں کے ساتھ رہے گا۔ اگر دین والوں کے ساتھ نہیں جڑے گا، صحیح دین کی محنت میں نہیں آئے گا، صحیح دین کے ماحول میں نہیں آئے گا، تو یہ بندہ ہے ہی نہ شکرا، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اندر شکر گزاری اس وقت تک ہے جب تک اس کو کوئی چیز ملتی رہے۔ جیسے ہی ہاتھ روک دیں گے تو یہ آپ کا ناشکرا بن جائے گا، ہے یہ بات۔ اب اللہ کتنی ہماری خامیاں بیان کر رہا ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ آیت آپ نے کتنی بار پڑھی، کبھی آپ نے توجہ کی کہ اللہ ہماری کون سی خامی بیان کر رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا، یہ بندہ خود بھی گواہ ہے اس بات پر کہ یہ ناشکرا ہے بندہ ناشکرے یا نہیں؟ مرید اپنے مرشد کے ناشکرے، شاگرد اپنے استاد کے ناشکرے، آج امتی نبی کے ناشکرے ہیں یا نہیں؟ آج کوئی جماعت، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس کے بندے اس کے پیشواؤں کے ناشکرے نہ ہوں۔ جو بندے کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے باپ، اس باپ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ جو ماں گرمی سردی کو چھوڑ کر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور جس رب نے ان کو صحت دی، آنکھیں دی، دماغ دیا، معاشرے میں ایک نام دیا، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ہے ہی لکنود،
لیکن یہ بات کوئی کچی نہیں ہے، میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اپنے آپ کو گواہ پائے گا کہ واقعی میں اللہ کا بھی ناشکرا ہوں، میں نبی کا بھی ناشکرا ہوں، میں صحابہ کا بھی ناشکرا ہوں، میں اسلام کا بھی ناشکرا ہوں، میں قرآن کا بھی ناشکرا ہوں۔ یعنی انسان اپنے خونی رشتوں کا بھی ناشکرا، اپنی ہر چیز کا ناشکرا۔ یہ شکر گزاری کیسے آئے گی وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ناشکری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ کہ اس کے اندر مال کی بڑی ہوس ہے، پیسے کی بڑی ہوس ہے، اور یہ پیسے کی لالچ میں اللہ، رسول، دین، اسلام، شریعت، رشتے، ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی لمبی حدیث ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الى قصتها ومن قلة نحن يوم قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدور المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال ما الوهن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ فرمایا تمہیں دشمن کافر مارنے کے لیے یوں دعوت دے گا ایک دوسرے کو کہ جیسے دسترخوان پہ ابھی آپ کا لگے گا نا دسترخوان، تو آپ سارے بیٹھیں گے ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ ایسے کافر تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گا۔ یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ نہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ بیماری کیا ہوگی ہم میں کہ ہم مار کھائیں گے؟ صرف کافروں سے، پوری دنیا کے کافروں سے ایک مسلمان ہر جگہ مار کھائے گا۔ فرمایا دو بیماریاں وہن کی تمہارے اندر آ جائے گی۔ وہن کیا چیز ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہمارے اندر یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم ناشکرے ہو، تم مال کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہارا دین ایمان۔ آج مسلمان دیکھیے ان کا دین ایمان پیسہ ہے، آج وہ جھوٹ بولتا ہے پیسے کے لیے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر جگہ دھوکہ دے رہا ہے، چاہے وہ دین پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اب یہاں ہندو میرے ہاتھ میں مسلمان ہوا، سامنے یہاں ورکر بن کے آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، اس کو میں نے یہاں کلمہ پڑھا دیا، وہ ہمارے یوں ماحول بھی اس کو دے دیا، اس کو تبلیغی جماعت میں بھی ہم نے کہا نکلے تاکہ پکا رہے۔ میں ابھی موزمبیق میں تھا، ایک انگریز آیا، لڑکی آئی کہ یہ انگریز جو ہے نا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم مسلم، یہ عیسائی؟ کہ نہیں بس ہم پیار کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب ہے؟ میں نے کہا اہل کتاب نہیں، اب مشرک ہے۔ اہل کتاب اس زمانے میں تھے، آج یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اب اہل کتاب نہیں رہے۔ تو کہنے لگی پھر آپ اس کو تبلیغ کریں۔ میں نے کہا تم ترجمانی کرو۔ وہ لڑکی بھی ڈاکٹر تھی وہاں کی، موزمبیق کی، تو وہ کہنے لگی بالکل میں جو ہے نا کرتی ہوں۔ اس نے ترجمانی کی وہاں کی موزمبیقی زبان میں، میں نے تبلیغ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یوں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر چپ ہو گیا، سفید فام تھا گورا وہاں کا، مجھے کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ میں نے کہا تم خالی شادی کے لیے مسلمان نہ ہونا، تمہارے پکے مسلمان ہونے کی پھر میں سند لوں گا۔ کہتا وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ میں نے کہا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ تم تبلیغ والوں کے ساتھ 10 دن لگاؤ گے، اور یہاں کی جماعت والوں کو میں کہوں گا تم نے 10 دن لگا لیے پھر تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ وہ لڑکی مجھے ایک دم کہنے لگی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بنوئی آغا خانی تھا، اس نے مدینے میں جا کے نکاح کیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں پکا سنی، لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ دوبارہ آغا خانی ہو گیا۔ میں نے کہا اسی لیے تو 10 دن تبلیغ میں لگوا رہا ہوں کہ ایک بار تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا پھر یہ واپس نہیں آئے گا، پھر یہ پکا انشاءاللہ جائے گا آگے۔ اور الحمدللہ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وقت لگایا ہے اس نے، تو کلمہ اس نے پڑھا۔ یہ ایسی ماحول ہے، نہ شکرہ ختم کرنا ہے، ماحول میں اسے بھیجیں۔ مسجد میں خالی نماز پڑھ کے نہ شکری ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے مدرسے میں پڑھ لے، نہیں نہ شکری ختم ہوگی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ آپ کو ماحول میں جانا پڑے گا۔ اگر خالی مدرسے مسجد سے اور خالی نماز عمرے سے حج سے یہ ناشکری ختم ہوتی تو کبھی بھی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں نہ جاتے۔
جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ چلنا جانا، یہ ناشکری کو، مال کی ہوس کو، ان خامیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا؟ بھول چکا ہے تو؟ اور پھر وحصل ما فی الصدور، اور تیری اندر کی باتوں کو میں باہر بیان کر دوں گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور تیرا رب ہر چیز کو جانتا بھی ہے، ظاہر بھی کر دے گا۔ تو آپ اندر سے کتنے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بہت نیک مت بنو میرے سامنے، میں اللہ تمہارا جانتا ہوں کہ تم کتنے نیک ہو۔ اصل اللہ کہتا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ یہ ایسے جملے ہیں، اب ٹائم کم ہے، میں اس ہر آیت کے آپ کو وہ نہیں بتائی، لیکن اب میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو آپ کے دل کے اندر ناشکری ہے اور آپ کی بیوی ناشکری ہے، لڑائی کرتی ہے اور آپ کی شکر گزاری نہیں کرتی، مرد ناشکرا ہے، تو وہ جو آیت ہے ان الانسان لربہ لکنود، وہ آیت جو ہے وہ روزانہ 41 بار کھانے پہ دم کر کے کھلائیں، اللہ ناشکری اس کی ختم کر دے گا۔ اگر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بندہ گواہی دیتا ہے اور آپ کے خلاف وہ بولتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے بولتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، روز 40 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ وہ آپ کے حق میں کر دے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جس کے اندر مال کی ہوس ہو یا شہوت کی ہوس ہو یا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے غلط خیالات آتے ہوں، تو وہ اس آیت کو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَذَلِكَ لَشَدِيدٌ، اس کو روزانہ 40 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ وہ چیز ختم کر دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بارے میں کیسا ہے، آپ یہ 3 بار آیت پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر کے جائیں، اللہ اس کی زبان پہ وہ لفظ جاری کر دے گا، وہ آپ کے بارے میں جو اندر چھپا کے رکھتا ہے۔ زبان سے تو سارے کہتے ہیں اذ یقول اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ سچے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں، جو بات منہ سے کرتے ہیں دل میں ان کے نہیں ہے۔ اب جو آپ کے دل میں ہے آپ کے بارے میں وہ اس کے منہ سے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، قیامت کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں یا دنیا کی کسی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو روز اسے 11 بار پڑھا کریں، اللہ ذلت سے بچائے گا۔ اگر آپ جادو سے، لوگوں کے ظلم سے، دشمن کے وار سے، آپ کسی کے حملہ کرنے سے، کسی کے جنات کے وار سے یا کسی کے جادو سے، لوگوں کو ہوتا ہے نظر بد یا جادو کسی کا لگ نہ جائے، پہلی 5 آیتیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ 5 آیتیں اونٹ کی ہڈی کی تسبیح لے لیں، وہ آپ اس پر آپ ان 5 آیتوں کو روزانہ 50 بار پڑھیں، ہر آیت ایک بار نہیں، 5 آیتیں ایک بار پڑھیں، پھر 5 آیتیں دوسری بار پڑھیں، روزانہ آپ یہ 50 مرتبہ اس تسبیح پہ پڑھ کے پھونک لیں اور وہ اپنے گھر میں رکھ لیں، وہ جب تک آپ کے گھر میں رہے گی، نہ جن، نہ جادو، نہ دشمن، نہ حاسد، نہ بغض والا آپ پہ قادر ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ گھوڑے کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں گھوڑے کے اندر بھی، چونکہ اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس کو گوشت کھانا مکروہ قرار دیا تھا، بخاری کھاتے ہیں، میں ترکی میں تلاش کرتا رہا، پھر میں ادھر ازبکستان، پھر تاجکستان گئے تو ان کا گھوڑا ہارس ریسٹورنٹ ہے، میں نے کہا اس کا کباب ہی کھلا دو، تھوڑا سا بخاریوں سے ہماری نسبت ہو جائے، تو امام بخاری کے نزدیک ہے یہ ترکی کے لوگ کھاتے ہیں، تو ہم نے تھوڑا سا اتنا سا چکھ لیا لیکن کھایا نہیں گیا ہم سے۔ تو گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔